18 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں الحمدللہ دونوں مقدس مساجد میں 1.5 سال بعد سماجی فاصلے کے بغیر نماز کو ادا کیا گیا۔ الحمدللہ ان تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر بہت دلی سکون پہنچا اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت کا خاص شکر ادا کرنے کے بارے میں سعودی حکومت اور دیگر تمام مساجد میں اہم ترین دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کرونا پر مکمل کنٹرول نہیں کیا جا سکا، مگر اس کے خاتمے کی جانب ابھی بھی سعودی حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس پر پورے معاشرے کو عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دونوں مقدس مساجد میں ایسے افراد کو 5 نمازیں اور مکمل طور پر عمرے کی ادائیگی کے بارے میں اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے کرونا کی دونوں خوراکیں لی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مساجد میں ابھی فاصلے کے ساتھ ہی یعنی سماجی فاصلے کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے کے بارے میں احکامات جاری ہوئے ہیں۔ صرف مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ابتدائی طور پر سماجی فاصلے کو ختم کیا گیا ہے۔ مساجد کے بارے میں بھی انشاءاللہ سعودی حکومت تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اقدامات کرے گی، لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری قوانین کا مکمل احترام کریں تاکہ کرونا جس طرح سے سعودی حکومت کی جانب سے اہم ترین اقدامات کرنے کے بعد کمی کی جانب جا رہا ہے، اس سے پورا معاشرہ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ سعودی وزارت داخلہ اور جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے واضح احکامات کے بعد سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس کی رونقیں الحمدللہ بحال ہو گئی ہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن، جسے گاکا کہا جاتا ہے، ان کے ترجمان کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا اسے تمام ایئر لائنز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تمام ایئر لائنز مکمل گنجائش کے ساتھ سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں آ جا سکیں گی۔ اب اس میں سماجی فاصلے کی پابندی کو ختم کیا گیا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے واضح کہا کہ کرونا کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہیں، سعودی عرب میں بغیر کسی بھی رکاوٹ کے آ جا سکتے ہیں، انہیں کرنٹائن کرنے کی کسی بھی لیول پر کوئی ضرورت نہیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی جانب سے صرف یہ کہا گیا کہ جب بھی غیر ملکی یا سعودی شہری دوسرے ملکوں سے سعودی عرب میں آئیں گے تو متعلقہ ملک سے کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ آئیں۔ دونوں خوراکیں کرونا سے متعلقہ جو انہوں نے سعودی عرب میں حاصل کی ہیں اس کا سرٹیفکیٹ انہیں دکھا کر توکلنے کے ذریعے سعودی عرب میں داخلے میں بہت آسانی ہو گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا کہ دنیا میں کرونا کی وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، ہمیں اس وبا کے مکمل خاتمے تک مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرونا کے حوالے سے جو قوانین اس وقت بنائے گئے ہیں، جس کا اطلاق کل سے باقاعدہ نافذ العمل بھی شروع ہو گیا ہے، نرمی کے بعد آئندہ مرحلے میں 2 نکات پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی تیسری خوراک بوسٹر ڈوز خطرناک امراض میں مبتلا افراد کو دی جا رہی ہے، تاہم جلد ہی امور صحت سے متعلق افراد کو بھی تیسری خوراک دی جائے گی۔
کیونکہ اس مرض سے خطرے کا زیادہ سامنا امور صحت یعنی صحت سے متعلقہ جو افراد کام کرتے ہیں انہیں پڑ سکتا ہے۔ ترجمان صحت کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ مرحلے جس میں کرونا کے قوانین میں پابندی میں نرمی کی گئی ہے، ہمیں 2 بنیادی پوائنٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ معاشرے میں مسلسل یہ آگاہی پیدا کرنا کہ کرونا ختم نہیں ہوا، یہ کم ضرور ہوا ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کیا جائے اور ایسے بند مقامات جہاں کرونا پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں زیادہ اس میں رہنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ڈاکٹر عبد العالی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ متعلقہ اداروں کے اہلکار بھی سنجیدگی سے قوانین پر عمل درآمد کرائیں تاکہ وبا کے اثرات سے مکمل طور پر پورا معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ ترجمان صحت نے کرونا ویکسین کے حوالے سے دوسری خوراک کے بارے میں دوبارہ سے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افراد جنہوں نے تاحال دوسری خوراک نہیں لی انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اس کا اہتمام کر لیں۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں محفوظ نہیں بلکہ وائرس کرونا کی نئی شکل ڈیلٹا سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں چاہیے کہ بلا کسی خوف اور تردید ویکسین کی دوسری خوراک بھی لازماً حاصل کر لیں، یہ معاشرے کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ ریاض میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاض کے شمال مغربی علاقے کے پہاڑی شاہراہ کی بلندی سے 2 گاڑیاں نیچے کھائی میں جا گریں جس میں سوار 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کی گئیں۔ امدادی یونٹس میں فضائی ایمبولینس بھی شامل تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 5 افراد کو فوری طور پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہاسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی لاشوں کو سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ علاقے میں سفر کرنے والے شہری اور مقیم غیر ملکی خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ ریاض کی مغرب سمت میں واقع مرکز الدوس جہاں المناک حادثہ پیش آیا ہے، اہل علاقہ اسے دنیا کا اختتام کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک پہاڑی چوٹی ہے جس کی بل کھاتی سڑکیں ڈرائیونگ میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے لیے بار بار تلقین کرتی ہیں۔ جو ڈرائیور اس میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے اکثر اسی طرح سے حادثات کی کہانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ریاض پولیس کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بینک کی ATM توڑنے کے الزام میں ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا جس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ریاض کے سیکیورٹی اداروں کو اطلاع ملی کہ ایک علاقے میں ATM کو توڑا جا رہا ہے۔ فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور جائے وقوع پر پہنچ کر ایک شخص کو گرفتار کیا جو کہ غیر ملکی تھا۔ گرفتار ملزم کی عمر 50 سال کے قریب ہے جس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے اسے مزید تحقیقات کے لیے ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں مکمل کیس کی چھان بین کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اور کون سے لوگ ملوث ہیں اس بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فوجداری عدالت میں ایک کیس بھیجا جاتا ہے۔ سعودی بینکوں 18 اکتوبر 2021 سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں الحمدللہ دونوں مقدس مساجد میں 1.5 سال بعد سماجی فاصلے کے بغیر نماز کو ادا کیا گیا۔
अल्हम्दुलिल्लाह इन तस्वीर और वीडियोस को देखकर बहुत दिली सुकून पहुंचा और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास शुक्र अदा करने के बारे में सऊदी हुकूमत और दीगर तमाम मसाजिद में अहम तरीन दुआएँ भी की गई हैं। आवाम को इस बारे में आगाह किया गया है कि कोरोना पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सका, मगर इसके ख़ात्मे की जानिब अभी भी सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस पर पूरे माशरे को अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुक़द्दस मसाजिद में ऐसे अफराद को पाँचों नमाज़ें और मुकम्मल तौर पर उम्रे की अदायगी के बारे में इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि मसाजिद में अभी फ़ासले के साथ ही यानी समाजी फ़ासले के साथ ही नमाज अदा करने के बारे में अहकामात जारी हुए हैं। सिर्फ़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में इब्तदाई तौर पर समाजी फ़ासले को ख़त्म किया गया है। मसाजिद के बारे में भी इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत तमाम तर पहलुओं को देखते हुए इक़दामात करेगी, लिहाजा तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी कवानीन का मुकम्मल एहतराम करें, ताकि कोरोना जिस तरह से सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम तरीन इक़दामात करने के बाद कमी की जानिब जा रहा है, इससे पूरा मुआशरा मुकम्मल तौर पर